کس قدر پیارا جملہ ہے حضرت عیسیٰ کا سرمن آف دی ماؤنٹ میں، پہاڑی کا باز۔ دیکھو اپنا مال زمین پہ جمع نہ کرو جہاں کیڑا بھی خراب کرتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے، ڈاکہ بھی پڑتا ہے۔ اپنا مال آسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرے، نہ چوری ہو سکے، نہ ڈاکے کا اندیشہ۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل بھی ہوگا۔ یہاں جمع کرو گے دل اٹکا رہے گا، یہاں زبردستی ہی فرشتے کھینچیں گے آپ کی جان، آپ جانے کو تیار نہیں ہوں گے یہاں سے۔ دل تو یہاں لگا ہوا ہے، مال یہاں ہے، اور اگر مال وہاں جمع کیا ہے تو آپ موت کے فرشتے کو خوش آمدید کہیں۔ دیکھیے برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہے والدین سے ملا ہے، یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولی اپنے دلوں کو۔ اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے، انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ، تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے؟ صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق بالقلب۔ کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں۔ تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث، نیک نہیں ہو سکتے۔ شرعی پردہ پوچھئے علماء سے کس کس سے پردہ ہے، کس کس کے سامنے عورت آ سکتی ہے بغیر حجاب کے، کون ہے محرم، پوچھئے۔ اور چیزیں بھی پوچھ لیں، یہ بھی پوچھئے نا ان سے، پھر اس پر عمل کیجئے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر پردہ نافذ نہیں کرتے اور شکوہ کرتے جی بڑی عریانی دنیا میں پھیل رہی ہے، تو آپ کو شکوہ کرنے کا حق نہیں۔ عریانی ہے، بے حجابی ہے، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، پھیل رہی ہے، کیوں؟ ہم نے خود اپنے گھروں سے پردہ نکال دیا۔ جس کے بعد دو پیسے آ گئے، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ برقع اتار دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ تو غربت کی علامت تھی، یہ تو گویا کہ دقیانوسیت کی علامت تھی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہماری معاشرت، اب کسی نے قانون تو ہمارے اوپر نافذ نہیں کیا ہے کہ عورتیں پردہ نہ کریں، اللہ کا شکر ہے آج تک پاکستان میں تو ایسا، یہاں جس کے پاس دو پیسے ہو گئے برقع اتار کے اس نے پھینک دیا، کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کو چھپانے کا ذریعہ تھا۔ چار پیسے ہو، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو، میک اپ صحیح کیا ہوا ہو، تو پھر برقعے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں نے شاید سنا ہے آپ کو، مجھ سے تو چند لڑکیوں نے یہ الفاظ کہے باقاعدہ۔ میں جب پریکٹس کرتا تھا لاہور میں کرشن نگر میں، تو ایک گھرانے کی، اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد انتہائی نیک تہجد گزار، کئی لڑکیاں تھی بہنیں، ایک ہی تقریباً عمر 200 سے 1.5 سال کی، کبھی وہ آتی تھی کلینک میں میرے تو برقعے سمیت، کبھی آ رہے ہیں تو بغیر برقعے کے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے آپ لوگوں کا، کبھی بغیر برقعے کے کبھی برقعے سمیت؟ صاف جواب دیا، میں ان کے الفاظ کوٹ اینڈ کوٹ، میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب جب ہمیں کوئی میک اپ کرنے کا، کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم برقع پہن لیتے ہیں، اور جب ہمیں موقع ملتا پھر ہم برقع کاہے کو پہنیں؟ تو گویا کہ اس کو چھپانے کا ذریعہ برقع ہے کہ کپڑے میلے ہیں، میک اپ نہیں کیا تو لہذا برقع پہن لیا۔ یہ ہے حال پاکستان میں اسلام کا جو ہم نے بنایا ہے۔ ایک اس اعتبار سے مسلمانوں تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہوں گی جو سابقہ امت میں پیدا ہوئی۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً پیروی کرو گے ان کی، ان کے طور طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوٹ آئیں۔ علماء کرام کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے غریبانوں میں جھانکیے۔ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ نے MBA کیا، آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر MSc کیا، آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے، اسلام میں نہ پاپائیت ہے نہ برہمنیت ہے۔
کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے. جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے. خدا کی قسم ایک روز تم پر موت طاری ہو جائے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہیں. ثم لتبعثن كما تستيقظون. پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا ایک دن جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں. ثم لتحسبن بما تعملون. پھر تمہارا محاسبہ ہوگا, حساب کتاب ہوگا جو عمل تم کر رہے ہو اس وقت. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا. پھر لازماً بدلہ مل کر رہے گا, بھلائی کا بھلا برائی کا برا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. اور وہ بدلہ کیا ہے؟ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. اس آگ سے بچنے کے لیے اب یہاں دعا آئی, سبحانک فقنا عذاب النار. پروردگار ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچائے. ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز دن میں 5 مرتبہ اپنے مصروفیات سے نکلو. صبح کی نیند بڑی سہانی ہوتی ہے, اسے توڑ کر اٹھو اور اٹھو اللہ کے حضور میں حاضر ہو, کھڑے ہو جاؤ, وضو کرو, کھڑے ہو جاؤ, نماز پڑھو, اللہ سے اپنا عہد جو ہے تازہ کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس عہد کو دوبارہ استوار کرو, تازہ کرو. تو یہ لوح جبی جو ہے یہ ہماری, اسے رکھو زمین پر تاکہ اس میں بندگی کا جو نقش ہے وہ تازہ ہو جائے. اس لیے کہ ہماری سرکشی جو نفس کی سرکشی ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء, اس نے ہماری یہ بندگی کے جو آثار ہیں, جو نقوش ہیں, انہیں کمزور کر دیا, دلا دیا. تو نماز ایک ستون ہے. اور یہ جان لیجیے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اس کی تنظیم, اس کی آرگنائزیشن کے لیے یہ جو سمجھیے رکن رکین, یہ عمود ہے.